عزیز طلباء السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی تو بچوں، آج ہم نے کرنا ہے اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ چلیں اب ان اسموں کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم علم۔ ہم لوگوں کو ان کے ناموں کے ذریعے پہچانتے ہیں، اور اسم علم صرف ان اسموں کو کہتے ہیں جو مختلف لوگوں کو پہچاننے کے لیے علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی لوگوں کے نام ہیں جو ہم ناموں سے لوگوں کو پہچانتے ہیں، ہم جن ناموں سے لوگوں کو پکارتے ہیں وہ سب اسم علم میں آتے ہیں، جیسے علی، احمد، عمر، ثنا، رابعہ وغیرہ، کچھ بھی، کوئی بھی نام۔ اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں سے اسم علم کے گرد دائرہ لگائیے۔ یہ آپ نے پوری مشق پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ مشق پڑھنے کے بعد ان میں جو نام ہیں ان کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ سب سے پہلا ہے خدیجہ نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر کا پروگرام بنایا۔ اس میں خدیجہ اسم علم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ اس جملے میں قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح اسم علم ہے۔ کئی سال پہلے سر سید احمد خان نے تعلیم کی اہمیت واضح کر دی۔ اس میں سر سید احمد خان پھر زارا پیار سے اپنے بچوں کو گڈو اور پپو کہہ کر پکارتی تھی۔ اچھا، اس جملے میں زارا، گڈو اور پپو یہ تینوں اسم علم ہیں۔ پھر ہے گنج شکر حضرت بابا فرید اعلیٰ پائے کے دینی افکار رکھتے تھے۔ اس میں گنج شکر حضرت بابا فرید اسم علم ہے۔ اب یہاں پہ جو نام ہیں وہ سب اسم علم میں آتے ہیں۔ اب ہم دوسرے قسم پڑھیں گے، وہ ہے اسم ضمیر۔ اچھا، اسم علم میں تو ہم نے نام سے پکار لیا، لیکن اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پہ بولا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی جملہ لکھتے ہیں یا مضمون لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ علی ایک اچھا بچہ ہے، علی روزانہ صبح اٹھتا ہے، علی روزانہ صبح ناشتہ کرتا ہے، علی اسکول جاتا ہے، علی کتابیں پڑھتا ہے، علی گھر آتا ہے۔ اب اس جملے میں بار بار علی کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، دہرایا جا رہا ہے۔ علی کو ہم نے دہرانا نہیں ہے، اس کی جگہ پہ جب ہم اپنا مضمون لکھتے ہیں، کوئی بھی عبارت لکھتے ہیں، تو اس میں ہم اس کی جگہ پہ وہ یا اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بچوں، اسم ضمیر وہی ہے جو اسم ہم اس کی جگہ پہ استعمال کرنے والے ہیں، علی کی جگہ پہ وہ یا اسے ہم اسم ضمیر کہیں گے۔ یہاں جیسے ایک مثال ہے، جیسے انم اچھی لڑکی ہے، وہ روزانہ نماز ادا کرتی ہے۔ اب یہاں پہ انم کی جگہ پہ وہ کا استعمال کیا گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ، اس، انہوں، تم، میں، ہم وغیرہ یہ سارے وہ لفظ ہیں جو ہم کسی بھی اسم کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، کسی بھی اسم کی جگہ پہ، تو وہ سب کیا ہوں گے؟ وہ اسم ضمیر ہوں گے۔ اب نیچے اس کی خالی جگہ ہے، وہ ہم پر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ڈیش مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی کہ میں۔ محمد بن قاسم بہت بہادر تھا، ڈیش نے سند فتح کیا، اس نے سند فتح کیا۔ ڈیش سامان باندھو، ڈیش ٹکٹ لے کر آتا ہوں، تم سامان باندھو، میں ٹکٹ لے کر آتا ہوں۔ آگے ہے ڈیش کا گھر بہت خوبصورت ہے، ڈیش کی آرائش پر خوب محنت کی ہے، ان کا گھر بہت خوبصورت ہے، اس کی آرائش پر خوب محنت کی ہے۔ پھر ہے ڈیش نے گھومنے کا پروگرام بنایا، ڈیش سب آ جاؤ، ہم نے گھومنے کا پروگرام بنایا، آپ سب آ جاؤ۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کہیں بھی کسی بھی نام کو نہیں دہرایا گیا، یہاں پہ میں، تم، ان، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسم ضمیر ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اسم معرفہ کی تیسری قسم یہ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کے اندر ہم نے کسی بھی چیز یا شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، جیسے وہ لڑکا، یہ بچہ، وہ عورت، اس کا گھر، ان کا گھر۔ یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو اشارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اب اسم اشارہ کی بھی 2 اقسام ہیں۔ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ انہیں اشارہ قریب کہتے ہیں، جیسے یہ، اس، ان، اور دور کی چیز استعمال کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں اسم اشارہ بعید کہتے ہیں، جیسے وہ، ان، اس۔ یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو اسم اشارہ میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب نیچے اس کی مشق دیکھیں، اس میں کچھ اسم ایسے دیے ہوئے ہیں اسم اشارہ، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے
کہ وہ، یہ، ان، اس، ان، اس، ان تمام الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور جملے یہاں پہ ادھر آپ نے سامنے لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، بہت دھیان سے پڑھنا ہے، غور سے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی مشق کو کرنا ہے، حل کرنا ہے. اور یہاں پہ اس کی یہ آپ کی سرگرمی ہے کہ آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی اگلی ویڈیو میں ہم اس کی اگلی جو قسم ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.